موت پر ایمان لانے سے کیا مراد؟ موت پر ایمان لانے سے مراد ان تمام غیبی امور پر مکمل ایمان لانا جن کا ذکر قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوا ہے۔ نمبر 1، ہر زندہ چیز فنا ہونے والی۔ نمبر 2، ہر شخص کو موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، چاہے بیماری سے آئے، چاہے قتل ہونے سے آئے، چاہے تندرستگی میں آ جائے۔ نمبر 3، ہر شخص کا موت کا وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ اس کے بعد آ سکتی ہے۔ نمبر 4، موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جن کا نام ملک الموت ہے۔ نمبر 5، موت سے فرار ممکن نہیں، جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو لحد ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چھڑی سے زمین کو کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کو اٹھایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی امان مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 دفعہ فرمایا، پھر فرمایا بندہ مومن جب رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں آتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت ہوتی ہے، تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے اے نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے لے کر کفن میں لپیٹ کر اس پر لائی ہوئی حنوت مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے جیسے مشک کا ایک خوشگوار جھونکا۔ پھر فرشتے اس کی روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ وہ جواب میں اس کا بہترین نام بتاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اس کی مشائیت کرتے ہیں اور اگلے آسمان تک اس کو چھوڑ کر آتے ہیں اور اسی طرح وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندے کو مٹی سے پیدا کیا، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح کو جسم میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا علم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اس پر آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کو جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی، تا حد نگاہ اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس، انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے تمہیں خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے اے پروردگار قیامت کو ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں، اور جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس پر آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سرانے آ بیٹھتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے اے نفس خبیث، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کی طرف لوٹ چل۔ یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے۔ فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑتے اور اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے مردار کی بدبو جیسا ایک ناخوشگوار بدبو کا جھونکا آتا ہے اور اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے جس گروہ کے پاس بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہی گروہ کہتا ہے یہ کیسی بدبخت روح ہے، یہاں تک کہ اس کو لے کر آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دروازے کھلواتے ہیں مگر ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا اعمال نامہ سجین میں سب سے نچلی زمین میں لکھ دو۔ چنانچہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے، پھر اس کی روح کو جسم میں لٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اسے
پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ وہ پوچھتے ہیں وہ کون شخص تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ پھر وہی جواب دیتا ہے۔ پھر آسمان سے ایک منادی آتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ پھر اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے پہنے ہوئے آتا ہے اور اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور اس سے کہتا ہے تجھے خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، ہمیں چاہیے ہر لمحے اچھے اعمال کریں تاکہ ہمیں بھی خوشخبری اور مبارکیں دینے فرشتے آئیں۔ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔